نمبر لے کر وہ ہال میں کافی دیر انتظار کرتی رہی، یہاں تک کہ اس نے گروپ کے رہنماؤں کو دیکھا جو ایک قداور مضبوط آدمی کے گرد جمع تھے اور باہر نکل رہے تھے۔ وہ آدمی سیاہ سوٹ میں ملبوس تھا اور مبین کا پختہ ورجن لگ رہا تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں اور نمایاں مخنوط نسل کی خصوصیات تھیں اور وہ بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ وہ یہ جان سکتی تھی کہ وہ انتہائی خوبصورت شخص تھا جس پر نوجوان خواتین کا رشک ہوتا ہوگا جب وہ جوان تھا۔ پھر بھی اس میں ایک طاقتور وجود کی چمک تھی۔ سپرین نے بہت سے اثر و رسوخ رکھنے والے لوگوں کو دیکھا تھا، لیکن کوئی بھی ایسا شخص اس پر اتنی دہشت نہیں ڈال سکا تھا جتنا مبید کے والد نے کیا تھا۔ یقیناً ایسا شخص بہت چکنا ہوتا ہے، اس لیے اس کے قریب جانا آسان نہیں تھا، لیکن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کوشش ضرور کرے گی۔ اس نے ان ایگزیکٹوز کو مبین کے والد کو بینک سے باہر اسکورٹ کرتے ہوئے دیکھا، جہاں ایک بینٹلے گاڑی دروازے کے قریب آئی۔ اس کی کھڑکیاں بھی بلٹ پروف شیشے سے بنائی گئی تھیں۔ سپرین نے دانت پیس کر اپنی حوصلہ بڑھایا اور اس کے پاس جا کر کہا، صدر کوسٹنر۔ ٹائٹس جو گاڑی میں بیٹھنے والے تھے، اچانک ایک عورت کی خوشگوار آواز سنی۔ ٹائٹس نے سوچا کہ یہ بینک کا کوئی سینئر مینیجر ہوگا، اس لیے اس نے اپنا سر موڑ کر دیکھا، لیکن پھر وہ چونک کر رک گیا۔ وہ چند سیکنڈ کے لیے ٹھہرا اور پھر آہستہ آہستہ اپنی جگہ پر جم کر رہ گیا۔ جو عورت بینک سے باہر نکل رہی تھی وہ لگ بھگ 20 کی دہائی میں ہوگی۔ اس نے چمکدار پیلے رنگ کا سویٹر اور اے لائن میکسی اسکرٹ پہنی ہوئی تھی۔ وہ ایک صاف، پرعزم اور خوبصورت آور ظاہر کر رہی تھی۔ اس کے لمبے دودیا بوڑھے بال ایک جوڑے میں بندھے ہوئے تھے اور اس کا جسم بے حد دلکش تھا۔ جو چیز سب سے زیادہ دل کو چھو رہی تھی وہ اس کا چہرہ تھا۔ ٹائٹس نے اپنی زندگی میں بہت سی خوبصورت عورتیں دیکھی تھیں، لیکن ایک ہی تھی جس سے اس کا دل دھڑک اٹھا، وہ شہرین تھی۔ شہرین پہلے بے تحاشا خوبصورت تھی، لیکن سامنے کھڑی نوجوان عورت نے اسے گمشدہ اور متحیر کر کے پرانی شہرین کی یاد دلا دی۔ وہ بہت ملتی جلتی تھی، وہ ہونٹ، وہ ناک، اگرچہ ان کی آنکھوں میں کوئی مماثلت نہیں تھی، لیکن سپرین کی آنکھوں میں جو چمک تھی وہ بالکل ویسی ہی تھی جیسی شہرین کی آنکھوں میں پہلے ہوا کرتی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وقت مڑ گیا ہو اور وہ 20 سال پہلے واپس جا کر شہرین سے مل رہا ہو۔ جب سینئر مینیجرز نے ٹائٹس کا چہرہ دیکھا تو انہیں لگا کہ وہ سپرین کی خوبصورتی سے محو ہو گیا ہے، چنانچہ انہوں نے فوراً راستہ بنا دیا۔ سینئر مینیجرز بھی چمک کر سپرین کو دیکھنے لگے۔ یہ نوجوان عورت جو اچانک آئی تھی بہت خوبصورت تھی۔ کیا یہ خوبصورت عورت اس پراسرار بڑے باس کے ساتھ کسی پیچیدہ تعلق میں تھی؟ سپرین نے سینئر مینیجرز کی نظریں نہیں دیکھی تھیں، اس کے بجائے اس نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور بہادری سے آگے بڑھ کر کہا، ہیلو صدر کوسٹنر، میں مبین کی دوست ہوں، کیا آپ سے کچھ بات کر سکتی ہوں؟ ٹائٹس فوراً اپنے ہوش میں واپس آیا۔ چند لمحوں کے لیے سرشار اور فہمی ٹائٹس نے اپنی بھویں چمکائی اور سینئر مینیجرز پر ایک نظر ڈالی۔ صدر کوسٹنر، ہم پہلے اوپر جا رہے ہیں۔ سینئر مینیجرز نے اشارہ سمجھا اور چلے گئے۔ ٹائٹس نے ایک ہاتھ گاڑی کے دروازے پر رکھا اور دوسرے ہاتھ کو جیب میں ڈالا۔ اس کا جسم عالمی سطح پر ماڈلز کی طرح فٹ تھا، تاہم اس کی نیلی آنکھوں میں ایک بے انتہا گہری چمک تھی اور اس کی موجودگی لوگوں کو اس کے بولنے سے پہلے ہی گھبراتی تھی۔ سپرین واقعی بہت گھبرا رہی تھی، اس تک کہ اس کی پیٹھ پر ٹھنڈا پسینہ بہنے لگا۔ I'm sorry صدر کوسٹنر، شاید اچانک آپ کو پریشان کرنا کچھ بے تکلف ہو، لیکن میں اپنا تعارف کروانا چاہتی ہوں۔ میرا نام سپرین یزدانی ہے، میں آسوری کارپوریشن کی نمائندگی کرتے ہوئے یہاں آئی ہوں۔ سپرین یزدانی۔ ٹائٹس کی آنکھوں میں ایک جھلک سی شگفتگی آئی۔ جو عورت اس کے سامنے کھڑی تھی وہ وہی بدمعاش برے کردار والی عورت تھی جس کا ذکر آبش نے کیا تھا۔ وہ شہرین کی وہی بد کردار بھتیجی تھی۔ کوئی تعجب نہیں کہ وہ شہرین سے اتنی ملتی جلتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ بھتیجیاں اپنی پھوپھیوں جیسی نظر آتی ہیں، اور سپرین واقعی آبش کے مقابلے میں شہرین سے زیادہ ملتی جلتی تھی۔
اس کے علاوہ وہ دیکھ سکتا تھا کہ صبرین عابد سے مختلف تھی۔ اس کا خوبصورت چہرہ قدرتی تھا۔ وہ ایک بہت ہی نوجوان دلکش خوبصورتی تھی۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اس کا بیوقوف بیٹا کچھ وقت پہلے اس کے بارے میں اچھا بول رہا تھا۔ مبین نے تو صبرین کو ٹائٹس کے پاس بھی بھیج دیا۔ لگتا تھا کہ اس کے پاس صرف حسن ہی نہیں بلکہ وہ چلاک بھی تھی۔ مبین سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ ٹائٹس نے فوراً سرد آواز میں اس کی بات کاٹ دی۔ صبرین نے وضاحت کی، ہم دوست ہیں۔ دوست؟ ٹائٹس نے زہر زبانی ہنسی کے ساتھ کہا، سچی بات یہ ہے کہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم اسے صرف دوست ہی سمجھو گی۔ اگر ایسا ہوتا تو تم میرے سامنے کیوں آتی؟ صبرین حیران ہو گئی۔ تب اسے سمجھ آیا کہ اس نے غلط سمجھا تھا۔ وہ تھوڑی سی جھجک محسوس کرنے لگی، لیکن پھر بھی اس نے کہا، مجھے مبین کی حقیقت کا علم نہیں تھا۔ جب میری اس سے پہلی ملاقات ہوئی میں نے ہمیشہ اسے بھائی کی طرح سمجھا ہے۔ میں پہلے ہی شادی شدہ ہوں اور میرے بچے بھی ہیں۔ اصل میں ٹائٹس نے پہلے ہی اس کے بارے میں تفتیش کر رکھی تھی، تاہم اسے یہ نہیں توقع تھی کہ وہ اتنی ایمانداری سے جواب دے گی، لہٰذا وہ کچھ لمحوں کے لیے دنگ رہ گیا۔ مس صبرین، میں نے سنا ہے کہ آسٹریلیا میں مرد اور عورت کے درمیان کبھی بھی خالص دوستی نہیں ہوتی، خاص طور پر ایسی بچگانہ اور غریب چھوٹی بات جیسے کسی کو بھائی سمجھنا۔ سچ کہوں بھائی بہنوں کے درمیان خون کا تعلق نہ ہونے پر بار بار میل جول ایک مبہم تعلق کی ابتدا ہوتی ہے۔ صبرین حیران ہو گئی۔ اب تک وہ اصل موضوع تک نہیں پہنچے تھے اور ٹائٹس نے پہلے ہی اسے ایسا لگا جیسے وہ اس کے بیٹے سے پیسہ حاصل کرنے کے لیے سازش کر رہی ہو۔ کیا تمام امیر لوگ شکایت کرنے کی عادت رکھتے ہیں؟ یہ شخص کی نوعیت پر منحصر ہے۔ یقیناً بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں، مگر کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ میری کوئی مرد دوست بھی ہو؟ کیا صدر کوسٹنر کے پاس کوئی خاتون دوست نہیں ہو سکتی؟ صبرین نے بے ساختہ جواب دیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ بات چیت آگے نہیں بڑھ سکے گی، تاہم صبرین کے دل میں اس قسم کے مرد کے لیے تھوڑا احترام بھی موجود تھا۔ صدر کوسٹنر، اگر آپ اصرار کرتے ہیں کہ میرا مبین کے ساتھ کوئی مبہم تعلق ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ صرف مجھے نہیں بلکہ اپنے بیٹے کو بھی ذلیل کر رہے ہیں اور اسے نظر انداز کر رہے ہیں۔ صبرین نے فوراً جواب دیا، اگرچہ یہ میری آپ سے پہلی ملاقات ہے صدر کوسٹنر، لیکن میں دیکھ سکتی ہوں کہ آپ ایک بہت ہی دانا اور پرسکون شخص ہیں۔ ایک ایسا بیٹا جو آپ جیسے کامیاب شخص کے ہاتھوں پرورش پاتا ہے وہ یقینی طور پر بہت ذہین اور محتاط ہوگا۔ وہ ایسا شخص نہیں ہونا چاہیے جو صرف خوبصورتی سے بہک جائے یا کسی ایسے شخص کے ساتھ مبہم تعلق میں پڑ جائے جسے وہ جانتا ہو کہ وہ شادی شدہ ہے اور بچوں کی ماں ہے۔ ٹائٹس کی گہری خوبصورت آنکھوں میں ایک چمک آئی۔ یہ عورت اسے پرانی شہرین کی یاد دلانے لگی۔ وہ بہت باتونی اور اتنی ہی چلبلی تھی۔ اگر وہ یہ مان لیتا کہ صبرین نے مبین کو بہکایا ہے تو وہ بلا واسطہ طور پر مبین کی ذہانت اور کردار کو تسلیم کر رہا ہوتا۔ تمہاری زبان تیز ہے، مگر میں نے تم جیسی بہت سی عورتیں دیکھی ہیں، ٹائٹس نے بے پرواہی سے کہا۔ یہ تو یقینی بات ہے، اگر آپ صرف 20 کی دہائی میں ہوتے تو آپ شاید یہ سوچتے کہ میں کچھ خاص ہوں کیونکہ میں نے آپ کے سامنے ایک جال بچھایا، لیکن آپ کے پختہ عمر میں مجھے لگتا ہے کہ ایسی بہت سی عورتیں ہوں گی جنہوں نے یہ طریقہ اپنایا ہوگا تاکہ آپ تک پہنچ سکیں۔ صبرین نے عزت سے مسکرا کر کہا، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ میں یہاں یہ یاد دلانے نہیں آئی کہ آپ مجھے یاد رکھیں۔ میں بس یہ سوچتی ہوں کہ شاید اگر ہم تھوڑی دیر بات کریں تو کچھ فائدہ ہو سکتا ہے۔ تم سوری کارپوریشن کے بارے میں بات کر رہی ہو؟ ٹائٹس نے طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں معلوم کہ مبین نے تمہیں کیا بتایا ہے، لیکن مجھے سوری کارپوریشن کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور میرا سوری کارپوریشن کے ساتھ تعاون کرنے کا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سب کو یہ معلوم ہے کہ سوری کارپوریشن زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکے گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ سوری کارپوریشن اس سال کے پہلے نصف حصے سے ہی زیادہ دیر نہیں چل سکے گا۔
تاہم چند دنوں میں سوری کارپوریشن نے حالات کو پلٹ دیا۔ صبرین نے رکے بغیر کہا، آپ ایک غیر ملکی بینک ہیں، لیکن میری تحقیقات کے مطابق آپ کے بینک آسٹریلیا میں موجود ترقی زیادہ اچھی نہیں ہے۔ میں نے مبید کی باتوں سے سنا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ آسٹریلیا میں کچھ نتائج حاصل کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے، لیکن سچ کہوں تو وہ ابھی تک آسٹریلیش مارکیٹ سے واقف نہیں ہے۔ سوری کارپوریشن 100 سال پرانی میگا کارپوریشن ہے اور شہسام فیصلہ کن اور دور اندیش ہے۔ اگر سوری کارپوریشن کا کوسٹنر خاندان کے ساتھ تعاون ہوتا ہے تو جو وسائل شہسام کے پاس ہیں وہ آپ کے آسٹریلش بینکوں کو ہر سال 20% اضافی آمدنی فراہم کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی مشکل بات نہیں ہوگی۔ ٹائٹس نے اس بات کو سن کر بے اعتماد طریقے سے ہنستے ہوئے کہا، بس اگر تمہارے پاس کافی تعلقات اور وسائل ہیں تو تم کسی اور کے دباؤ میں کیوں آ کر حالات کو پلٹنے میں ناکام ہو گئی ہو؟ میں تمہیں بتا دوں کہ میں حقیقت میں شہزام کی مدد کر سکتا ہوں، تاہم چونکہ میرے پاس اتنے اہم تعلقات ہیں جو اس کی مدد کر سکتے ہیں تو میں کیوں اس کے ساتھ تعاون کروں؟ صدر کوسٹر، چونکہ آپ نے کہا کہ آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں تو آپ کے تعلقات یقیناً قابل ذکر ہیں، تاہم اگر آپ اتنے قابل ہیں تو میں تجسس سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ 5 سال تک آسٹریلیا میں قائم رہنے کے باوجود آپ کے غیر ملکی بینک کی سالانہ آمدنی کیوں نہیں بڑھی؟ اس کی بجائے یہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ صبرین نے اس کے چہرے کی طرف براہ راست دیکھتے ہوئے کہا، وہ ایک عورت تھی لیکن بے خوف تھی۔ اس کی آنکھوں میں تلواروں کی مانند چمک تھی، جیسے وہ سب کچھ کاٹ کر رکھ سکتی ہو۔ اس لمحے ٹائٹس نے اس عورت کو سنجیدگی سے جانچنا شروع کیا۔ ایسا لگتا ہے کہ تم نے اچھی تحقیق کی ہے۔ کیا مبین نے تمہیں یہ سب کچھ بتایا؟ وہ مجھے یہ سب کچھ نہیں بتا سکتا تھا۔ میں آج صبح بینک آئی تھی اور میں نے کہا کہ مجھے ایک بڑا قرض لینا ہے۔ میں نے بینک کے مینیجر سے بات کی اور مجھے کچھ مفید معلومات ملی۔ صبرین نے بے جھجک یہ تسلیم کیا، آخرکار ہم صرف دوسرے فریق کو اچھی طرح جان کر ہی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اگر میں آپ کے سامنے یہ سب کچھ جان کر نہ آتی تو آپ مجھے پاگل نہیں سمجھتے تو کم از کم مجھے حقارت کی نظر سے دیکھتے۔ شاید آپ مجھے بے شرم عورت سمجھ کر یہ سوچتے کہ میں صرف اپنی شکل و صورت اور آپ کے بیٹے سے تھوڑے سے تعلق کے ذریعے آپ سے بات کرنے آئی ہوں۔ ٹائٹس کی خوبصورت بھویں ہلکا سا اوپر اٹھی۔ یہ دلچسپ ہے۔ مجھے آپ کی دلچسپی کی ضرورت نہیں، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ صبرین نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ آپ کا کاروبار غیر ملکی سطح پر بہت بڑا ہوگا، لیکن یہ آسٹریلیش مارکیٹ کے مطابق نہیں ہے۔ تاہم آسٹریلیا ایک بہت بڑا موقع ہے۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جگہ خالی چھوڑ دینا ایک شرم کی بات ہوگی؟ ایسا لگتا ہے کہ تم واقعی اپنی آخری حد تک جا رہی ہو مس صبرین۔ ٹائٹس مسکرایا، لیکن جیسے تم نے کہا میرا کاروبار غیر ملکی سطح پر بڑا ہے، اس لیے مجھے یہاں کی پرواہ نہیں ہے۔ سچ کہوں تو اگر یہ مبین کی والدہ کا وطن نہ ہوتا تو میں اسے یہاں ترقی کرنے کے لیے نہ آنے دیتا۔ کیا آپ کو پرواہ نہیں ہے یا آپ کو ناکامی کا خوف ہے؟ صبرین نے جرأت مندی سے بات کی۔ جیسے ہی اس نے بات ختم کی اسے ٹائٹس کی برف کی طرح سرد نگاہیں محسوس ہوئیں۔ اس واقعہ ایک ایسا خطرہ اور دباؤ محسوس ہوا جو اس نے پہلے کبھی نہیں محسوس کیا تھا۔ تم مجھے اشتعال دلانے کی کوشش کر رہی ہو، ٹائٹس نے ٹھنڈی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اچانک وہ جھک گیا اور اس کی آواز سخت ہو گئی۔ سچ بتاؤں، اگر تم میرے بیٹے کو ایک رات اپنے ساتھ سونے دو تو شاید میں تمہاری درخواست پر غور کروں۔ صبرین نے بھویں چڑھائیں۔ مجھے افسوس ہے، لیکن میں یہاں آپ سے بات کرنے آئی ہوں، نہ کہ جسمانی تعلقات کے بارے میں بات کرنے۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ غلط سمجھنے والی تم ہو، تم ہی ہو جو اب مجھ سے بھیک مانگ رہی ہو۔ ٹائٹس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ ہاں، میں بھیک مانگ رہی ہوں، لیکن میرے اپنے اصول ہیں۔ پیسہ دوبارہ کمایا جا سکتا ہے اگر وہ کھو جائے، لیکن اگر تمام اصول ختم ہو جائیں تو وہ بچانے کا معاملہ نہیں ہوتا۔
اگرچہ صبرین کو آنے پر افسوس تھا، لیکن اس نے اپنی پوری کوشش کی تھی اور وہ حقیقت کو تسلیم کر رہی تھی۔ اگر آپ راضی نہیں ہیں تو چھوڑ دیں، لیکن میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس پر اچھی طرح سے سوچیں گے۔ آخرکار تاریخ میں کوئی بھی بادشاہ اضافی علاقے کے حصول کو ناپسند نہیں کرتا۔ اس نے بات ختم کی اور پھر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ معاف کیجیے گا کہ آپ کو پریشان کیا صدر کوسٹنر۔ بات ختم کر کے وہ مڑ کر چلی گئی۔ ٹائٹس نے اس کی پیٹھ کو کچھ وقت تک گھورا، پھر وہ گہری سوچ میں ڈوبتے ہوئے پیچھے سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اسے یہ تسلیم کرنا پڑا کہ صبرین واقعی منفرد تھی۔ سوری کارپوریشن تقریباً کونے میں آ چکی تھی، پھر بھی وہ اپنے غرور کو برقرار رکھتے ہوئے اس سے بات چیت کر رہی تھی۔ شاید وہ کھیلنے کی کوشش کر رہی تھی، یا چونکہ سوری کارپوریشن اس کی نہیں تھی اس لیے وہ صرف اتنا ہی کر سکتی تھی۔ راستے میں ٹائٹس نے مبین کو فون کیا۔ فوراً پہنچو۔ مبین جلدی سے ولا واپس آیا۔ اس دن شہرین آبش کو خریداری کے لیے لے کر گئی تھی۔ ٹائٹس بینک میں جانا چاہ رہا تھا تاکہ وہ معائنہ کر سکے، اس لیے وہ ساتھ نہیں گیا تھا، لیکن اسے یہ توقع نہیں تھی کہ اس معاملات میں صبرین کا سامنا ہوگا۔ ڈیڈ، اپنے والد کی شکل دیکھ کر مبین کو پتہ چلا کہ صبرین اس کے والد سے ملنے آئی تھی۔ مبین جملہ مکمل کرنے سے پہلے ہی ٹائٹس نے ایک سیب اٹھایا اور اس کی طرف پھینک دیا۔ تم کیسے جرأت کرتے ہو میرے مقام کا پتہ اپنی ماں کے دشمن کو بتانے کی؟ تم تو بہت کمال کے ہو، ہے نا؟ مبین اتنا ڈرا کہ وہ فوراً ایک طرف ہٹ گیا تاکہ سیب سے بچ سکے۔ ڈیڈ، میرا کوئی برا ارادہ نہیں تھا، میں صرف چاہتا تھا کہ آپ صبرین سے ملیں۔ ٹائٹس نے نزلہ بھر کے کہا۔ تم چاہتے ہو کہ میں اسے بچا لوں، ہاں، ہے نا؟ مبین، یہ نہ بھولو کہ تمہاری ماں اس سے کتنی نفرت کرتی ہے۔ وہ تمہاری نانی کی موت کا سبب بنی تھی۔ کیا واقعی میری نانی کی موت کی وجہ صبرین تھی؟ مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایسی انسان ہے۔ مبین نے ہمت جمع کی اور سرگوشی کرتے ہوئے کہا، کیا آپ نے آج اس سے ملاقات نہیں کی؟ مبین، کیا تم باہر کے کسی شخص کے لیے اپنی بہن کی باتوں کو مشکوک سمجھ رہے ہو؟ ٹائٹس نے مبین کو گہری نظر سے گھورا۔ اگر تمہاری ماں کو پتہ چل گیا میں آبش کی باتوں کو مشکوک نہیں سمجھ رہا، میں بس یہ سوچ رہا ہوں شاید کوئی غلط فہمی ہو۔ مبین نے آہستہ سے کہا، کل صبرین مجھ سے ملنے آئی تھی تاکہ دیکھ سکے کہ کیا میں اس کی مدد کر سکتا ہوں۔ میں نے پہلے انکار کیا، لیکن پھر میں نے اس کا امتحان لیا اور کہا کہ میں اسے بیرون ملک بھیج سکتا ہوں، مگر اس نے انکار کر دیا۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ واقعی شہزام سے محبت کرتی ہے۔ ایک تماشائی کے طور پر وہ کافی وفادار اور مہربان لگتی ہے۔ کیا ایسی عورت اپنی سگی نانی اور والدین کو نقصان پہنچا سکتی ہے؟ مبین، وہ 10 سال سے زیادہ وقت تک اغوا کی گئی تھی اور حال ہی میں ملی ہے۔ اگر اس کے یزدانی خاندان کے افراد سے زیادہ جذبات نہ ہوں تو ایسا کرنا ممکن ہے۔ وہ تمہیں دھوکہ دے رہی ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ وہ عورت بہت چال باز ہے۔ ٹائٹس کی نگاہ بے تاثر تھی۔ سچ کہوں تو مجھے یزدانی خاندان کے معاملات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، صرف اس لیے کہ یہ تمہاری ماں کا خاندان تھا۔ جو مجھے چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ جلدی حل ہو جائے اور تمہاری ماں کو نیاب پہ واپس لے جایا جائے۔ میں اضافی مسائل پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ مبین کچھ لمحے کے لیے چپ ہو گیا، لیکن وہ احمق نہیں تھا۔ اس کے والد کے الفاظ، وہ تمہیں دھوکہ دے رہی ہو سکتا ہے، اس میں بہت ساری معلومات چھپی تھی۔ ڈیڈ، میں تسلیم کرتا ہوں کہ وہ واقعی چال باز ہے۔ اگر وہ نہ ہوتی تو ایک لسٹڈ کمپنی کی ڈائریکٹر نہیں بنتی، لیکن آپ نے اسے تھوڑی بات کی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہو وہ کیسی عورت ہے؟ مبین نے اچانک سوال واپس کیا۔ ٹائٹس کی گہری سرد نگاہیں بے تاثر ہو گئیں۔ مبین نے کندھے جھکاتے ہوئے مسکرا کر کہا، مرد کی نظر سے وہ ایک دلچسپ عورت ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ کسی سے بھیک بھی مانگے تو وہ تمہارے سامنے خود کو نیچا نہیں کرے گی۔ وہ مغرور عورت لگتی ہے، اور ہاں، وہ ماں کی طرح لگتی ہے جب وہ جوان تھی، کیا نہیں؟ چپ ہو جاؤ۔ ٹائٹس کی نگاہ گہری ہو گئی۔ تمہاری ماں منفرد ہے۔
ٹھیک ہے، شاید اس لیے کہ وہ ماں سے تھوڑی ملتی جلتی ہے، لیکن جب میں نے اسے دیکھا تو مجھے اس سے کچھ واقفیت سی محسوس ہوئی۔ مبین نے کچھ دیر سوچا اور پھر سنجیدگی سے کہا، میں نے یہ نہیں کہا کہ میں اس کی مدد کروں گا، میں صرف چاہتا تھا کہ وہ آپ سے ملے۔ اگر یہ موقع نہیں پکڑ پاتی تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی۔ تم نے اسے میری شناخت نہیں بتائی ہے نا؟ ٹائٹس نے خبردار کیا۔ یقیناً نہیں، میں احمق نہیں ہوں، مبین نے لبوں کو چڑھاتے ہوئے کہا۔ اب میں آپ سے بات نہیں کر سکتا، مجھے تعمیراتی سائٹ پر جا کر دیکھنا ہے۔ تم واقعی آسٹریلیا میں ایک بینک کھولنے کا منصوبہ بنا رہے ہو؟ ٹائٹس نے بویں چڑھائیں اور سبرین کی باتیں یاد کیں۔ تمہارے چچا بھی یہاں آ کر کوشش کر چکے ہیں، لیکن حقیقت میں غیر ملکی بینک کے لیے یہاں مارکیٹس کھولنا مشکل ہے۔ یہ زیادہ تر اس لیے ہے کہ ہمارے پاس یہاں کے کاروباری لوگوں سے اتنے رابطے نہیں ہیں۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گا۔ آسٹریلیا تیزی سے ترقی کر رہا ہے، اس لیے مارکیٹ بہت بڑی ہے۔ اتنی بڑے کیک کو چھوڑ دینا افسوسناک ہے، مبین نے کہا۔ ٹائٹس خاموش ہو گیا۔ وہ سبرین کی باتیں یاد کر رہا تھا۔ وہ چھوٹی لڑکی، وہ حقیقت میں سادہ نہیں تھی۔ اگر وہ یزدانی خاندان کے بگڑے ہوئے معاملات کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہوتا تو وہ سبرین کی بہت عزت کرتا۔ شہزاں میں بھی کرشمہ تھا۔ ایسی بیوی کے ساتھ سوری کارپوریشن مزید آگے بڑھے گی۔ لیکن افسوس، اگر وہ شہرین کی بیٹی ہوتی۔ یہ خیال اس کے ذہن میں آیا اور وہ حیران رہ گیا۔ ڈیڈ، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ کچھ نہیں، اپنے کام پر جاؤ۔ ٹائٹس اتنے قریب تھا کہ اسے کہہ دے، چلے جاؤ۔ اوہ، مبین افسردہ ہو کر چلا گیا۔ ایک اسسٹنٹ ٹائٹس کے پاس آیا۔ کیا ہمیں کسی کو بھیجنا چاہیے؟ تاکہ مسٹر مبین پر نظر رکھے، تاکہ سبرین دوبارہ اس کے پیچھے نہ پڑے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ٹائٹس نے اچانک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہاں، اس پر نظر رکھو۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آیا سبرین واقعی اتنی چال باز ہے۔ اگر وہ دوبارہ مبین کے پیچھے پڑی تو میں اس کے ساتھ تیز طریقے سے نپٹوں گا۔ یقیناً اگر سبرین مبین کو تلاش نہ کرتی تو ٹائٹس کو اسے ایک مختلف نظر سے دیکھنا پڑتا۔ اپنے احکام دینے کے بعد ٹائٹس نے شہرین کو کال کی۔ اس کا لہجہ نرم تھا۔ وائفی، تم کب واپس آ رہی ہو؟ میں ابھی خریداری کر رہی ہوں۔ شہرین جیسے زیادہ تر خواتین خریداری کرتے وقت ہوتی ہیں اسی طرح تھی۔ کیا ہم کچھ وقت کے لیے کیمرہ میں نہیں رہیں گے؟ میں اور آبش مزید کپڑے اور اسکن کیئر پروڈکٹس خریدنے کا پلان کر رہے ہیں۔ میرے لیے بھی کچھ کپڑے خرید لینا، ٹائٹس فوراً پیار بھرے انداز میں بولا۔ جلدی واپس آنا، میں تمہارے لیے کھانا تیار کروں گا۔ شہرین اس مرد کو دیکھ کر حیرانی کا شکار ہو گئی، جو ابھی بھی بچوں کی طرح پیار جتانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہاں، مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈریس آپ پر بہت سوٹ کرے گا۔ آبش نے مسکراتے ہوئے ایک نیلے رنگ کا کڑھائی والا ڈریس دکھایا۔ شہرین نے اس ڈریس کو ایک نظر دیکھا اور سوچا کہ اس کا اندازہ بہت سادہ تھا۔ تاہم جب آبش نے اتنا پرجوش ہو کر اسے تجویز کیا تو شہرین نے کہا، چلے خرید لیتے ہیں۔ کیا آپ اسے ٹرائی نہیں کرو گی؟ آبش نے پوچھا۔ نہیں، ضرورت نہیں۔ شہرین نے اپنا کارڈ آبش کے ہاتھ میں دیا۔ آبش خوش ہو گئی کیونکہ اسے لگا کہ شہرین کو یہ ڈریس بہت پسند آیا ہے۔ اسے یقین تھا کہ اس کی نظر بہت اچھی ہے۔ اس کے بعد وہ شہرین کو مختلف قسم کی تجویزیں دیتی رہی، حالانکہ اس کا ذائقہ شہرین سے مختلف تھا۔ شہرین کو سر درد ہونے لگا۔ اس کی بیٹی کا ذائقہ دراصل تھوڑا سا سستا تھا، لیکن وہ اس کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچا سکتی تھی۔ کچھ دیر خریداری کرنے کے بعد آبش کی گرم جوشی مدھم ہو گئی تو شہرین نے واپس جانے کا مشورہ دیا۔ ماں، کیوں نہ ہم کھانے کے بعد واپس چلیں؟ آبش نے تجویز دی۔ دراصل اس کے پاس ابھی بہت سی چیزیں باقی تھیں جنہیں وہ خریدنا چاہتی تھی۔ چونکہ شہرین ایک چلتی پھرتی ATM تھی، اس کے ساتھ خریداری کرنے کا موقع مل رہا تھا تو وہ مزید دیکھنا چاہتی تھی۔ نہیں، تمہارے انکل کو باہر کھانا پسند نہیں ہے، شہرین نے انکار کیا۔
خریداری کے بعد وہ دونوں مال کے باہر کھڑی ہو گئیں، گاڑی کے آنے کا انتظار کر رہی تھیں۔ جب شام کے 5 بجے تھے تو سڑک پر گاڑیوں کی تعداد آہستہ آہستہ بڑھنے لگی۔ عظیم لاشاری گاڑی میں بیٹھا دستاویزات پڑھ رہا تھا۔ جب وہ تھک گیا، اس نے اپنی آنکھوں کے درمیان مساج کیا اور پھر کھڑکی کھول دی۔ گاڑی اس وقت کینبرا کی سب سے بڑے زیادہ مصروف مال کے باہر کھڑی تھی، لیکن جب اس نے سڑک پر کسی ایک آشنا شکل دیکھی، عظیم کا جسم ساخت ہو گیا۔ اس نے اچانک کہا، گاڑی روکو۔ ڈرائیور تھوڑا گھبرا گیا۔ لیکن ہم یہاں زیادہ دیر کے لیے گاڑی نہیں روک سکتے۔ میں نے کہا گاڑی روکو، جلدی کرو۔ عظیم نے فوراً گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ ڈرائیور نے اسے اس طرح پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے وہ فوراً بریک لگا دی۔ عظیم سڑک پر گاڑیوں کی پرواہ کیے بغیر فوراً اس شکل کی طرف بڑھا۔ جب وہ قریب پہنچا تو اس نے اس عورت کا چہرہ اچھی طرح سے دیکھ سکا۔ جو عورت اس کے سامنے تھی وہ اسی عورت کی طرح لگ رہی تھی جسے وہ 20 سال سے زیادہ عرصہ دن رات یاد کرتا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ابھی تک وہی خوبصورت آنکھیں تھیں، اس کا ناک ابھی تک اتنا نازک تھا اور اس کے ہونٹ ابھی تک اتنے دلکش اور جاذب نظر آتے تھے۔ لیکن اب اس میں وہ جوانی نہیں رہی تھی جو پہلے نظر آتی تھی۔ حقیقت میں وہ زیادہ خوشبودار، دلکش اور شائستہ لگ رہی تھی۔ عظیم کو ایسا لگا جیسے وہ خواب دیکھ رہا ہو۔ اس کی ٹانگیں کمزور ہو گئیں۔ شہری، کہیں تم ہو؟ وہ اس پر یقین نہیں کر پا رہا تھا اور وہ اس پر نظر جمائے ہوئے تھا۔ شہرین نے عظیم کو بالکل بھی نہیں دیکھا تھا جب تک وہ اس کے قریب نہیں آیا۔ جب اس نے نظریں اٹھائیں تو وہ حیران رہ گئی۔ وہ جو آدمی اس کے سامنے تھا وہ 50 سال سے زیادہ عمر کا لگتا تھا۔ اس کے چہرے پر عمر کے آثار تھے، پھر بھی شہرین نے بتا سکتی تھی کہ وہ جوانی میں خوبصورت پختہ آدمی رہا ہوگا۔ عظیم لاشاری، یہ 2 الفاظ فوراً شہرین کے دماغ میں آئے۔ جب اس نے یہ جانا کہ اس کا عظیم کے ساتھ ماضی تھا تو اس نے ٹائٹس سے چھپ کر عظیم کی معلومات انٹرنیٹ پر تلاش کی۔ انٹرنیٹ پر جو تصاویر تھیں وہ اس شخص سے بہت ملتی جلتی تھیں جو اس کے سامنے کھڑا تھا، بس تصاویر میں وہ کچھ جوان دکھ رہا تھا۔ معاف کریں، میں آپ کو نہیں جانتی، آپ نے کسی اور کو میرے ساتھ ملا دیا ہے۔ شہرین کا چہرہ سرد تھا۔ وہ پہلے ہی اس مرد کے بارے میں سن چکی تھی اور اس کے بارے میں اچھا تاثر نہیں تھا، نہ ہی وہ اس سے کوئی بات چیت کرنا چاہتی تھی۔ عظیم حیرانی کا شکار ہوا، پھر اس نے سر ہلایا۔ یہ ممکن نہیں ہے، مجھے یاد ہے کہ تم کیسی نظر آتی ہو۔ شہری، مجھے لگا تم مر چکی ہو۔ اس نے اپنے جذبات پر قابو کھو دیا اور شہزین کا بازو تیز رفتاری سے پکڑ لیا۔ تاہم جیسے ہی اس نے اس کا ہاتھ پکڑا، ایک مرد جو شاید ایک باڈی گارڈ تھا آگے بڑھا اور عظیم کا ہاتھ دھکیل کر دور کر دیا۔ اس کے بعد باڈی گارڈز نے تیزی سے اپنے بازو سے شہرین کو ڈھانپ لیا۔ بیگم، براہ کرم گاڑی میں بیٹھ جائیں۔ شہرین فوراً گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ آبش جو اس کے ساتھ تھی فوراً گاڑی میں گھبرا کر بیٹھ گئی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ وہ اتنی جلدی عظیم سے ٹکرا جائیں گے۔ خوش قسمتی سے عظیم نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ شہرین میں غلط تھا، تم شہرین یزدانی ہو۔ عظیم بے قابو ہو کر اس کے پیچھے دوڑنے لگا، مگر وہ دوبارہ باڈی گارڈ کے ہاتھوں دھکیل دیا گیا۔ ناراض ہو کر اس نے خون آلود آنکھوں کے ساتھ کہا، شہری، مجھے پتہ ہے تم مجھ سے نفرت کرتی ہو اور مجھے تسلیم نہیں کرنا چاہتی، لیکن کیا تم سبی کو یاد نہیں کرتی؟ وہ تمہاری بیٹی ہے۔ شہرین نے اسے نظر انداز کیا اور سیدھا گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی کا دروازہ بند ہونے کے بعد یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ اندر کیا ہو رہا تھا۔ باڈی گارڈ کی گاڑی میں بیٹھنے کے بعد گاڑی فوراً روانہ ہو گئی۔ عظیم گاڑی کے پیچھے دوڑنا چاہتا تھا، مگر ٹریفک پولیس نے آ کر اسے روک لیا۔ جناب، گاڑیوں سے محتاط رہیں، جو آپ کر رہے ہیں وہ خطرناک ہے۔ عظیم بے ہوش ہونے کے قریب تھا۔ اس لمحے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی روح صاف ہو گئی ہو۔ کیا وہ غلط تھا؟ لیکن وہ شہرین سے بہت ملتی جلتی تھی، حالانکہ 20 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ وہ ابھی بھی 30 کی دہائی کی لگ رہی تھی۔ اس کے علاوہ لوگ ایک دوسرے سے مشابہت رکھتے ہیں، لیکن رویے میں مشابہت جعلی نہیں ہو سکتی ہے نا؟
اسے ایسا لگا جیسے وہ کسی خواب میں ہو، ابھی تک جاگ نہ سکا ہو۔